میں ہوں آکسفورڈ بائبل چرچ سے پاسٹر ڈیرک واکر، اور آج میں خدا کی محبت سے معمور ہونے سے متعلق بتاؤں گا، جو کہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ تو چلیں اس کا آغاز اس حوالے سے کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 13واں باب۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ انتہائی مضبوط بیان ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوں، اگر آپ میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت آپ کو ناپنے کا پیمانہ ہے کہ آپ کون ہیں، نہ آپ کی نعمتیں نہ قابلیتیں، بلکہ آپ کی محبت تعین کرتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ جتنے بڑے آپ محبت میں ہیں، اتنے ہی بڑے آپ خود ہیں۔ یسوع نے کہا، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، جو محبت کرتا ہے وہ بڑا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یعنی آپ کا باطنی عمل یا باطنی محرک اس کو قدر بخشتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اگر ہم محض اپنی خود غرضی کے لیے کچھ کرتے ہیں، بھلے یہ ظاہری طور پر بہت بڑا کام نظر آتا ہو، یہ دراصل کچھ بھی نہیں، اس کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ پھر 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہاں پر یوں مرقوم ہے، محبت کو زوال نہیں۔ محبت مضبوط ترین چیز ہے۔ پھر 13ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ تو اس طرح محبت سب سے اہم ہے، یہ عظیم ترین چیز ہے۔ اس چیز کی قدر بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ہمیں محبت کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا اگر ہم قابل قدر اور اہم لوگ بننا چاہتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ لوگ محبت کی مختلف تعریفیں پیش کرتے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ یہ ایک احساس ہے، کوئی کہے یہ ایک فیصلہ ہے، یا کوئی کہے کہ یہ ایک سوچ بچار ہے۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک محبت کا عنصر یا حصہ یا اظہار ہو سکتا ہے، مگر یہ محبت کے جوہر کو بیان نہیں کرتے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ محبت دراصل ایک روحانی چیز ہے۔ محبت دراصل آپ کی زندگی میں خدا کی حضوری ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ جہنم کیا ہے۔ باقی چیزوں کے علاوہ جہنم وہ مقام ہے جہاں مکمل طور پر خدا کی حضوری نہیں ہوگی، خدا کی محبت نہیں ہوگی۔ خدا کی محبت کی عدم موجودگی آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہے، اور جہنم میں محبت کی مکمل عدم موجودگی ہوگی، وہاں مکمل طور پر خدا کی بھلائی کی عدم موجودگی ہوگی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو جہنم کو جہنم بناتی ہے۔ اس میں روح کا مکمل خالی پن ہوگا، کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہوگی۔ اور حقیقت میں فردوس کو جو بات فردوس بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر خدا کی عظیم حضوری ہوگی، اس سے بڑھ کر جس کا ہم یہاں تجربہ کرتے ہیں، اور وہاں محبت کے عظیم معیار کی موجودگی ہوگی۔ تو محبت ایک روحانی چیز ہے جو حتمی طور پر خدا کی حضوری سے آتی ہے۔ یعنی ہم اپنی روح سے محبت پیدا نہیں کر سکتے، نہ اپنے ذہن اور جذبات سے۔ یہ ایک روحانی چیز ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ محبت روحانی ہے اور یہ خدا سے آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو محبت کے منبع کے طور پر خدا کے پاس آنا چاہیے، تو آپ بابرکت ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ اسے خود سے پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے آپ خود سے پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ خدا پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ حقیقی برکت پانے کی کنجی ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت حتمی طور پر خدا سے آتی ہے، یہ خدا کی حضوری میں آتی ہے۔ تو ہماری روح میں یہ اہم ہے کہ خدا کی محبت کو پکاریں جو خدا ہمارے اندر دیتا ہے، اور یہیں سے دیکھیں صحیح سوچ، صحیح احساس اور صحیح فیصلے آتے ہیں۔ یہ ہماری روح کو خدا کی محبت سے ہم آہنگ کرتا ہے، ہماری روح اور فطرت میں۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا روح ہے، اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، پہلا یوحنا 4:8۔ اور یہ بتاتی ہے کہ محبت روحانی چیز ہے، یہ ایک روحانی عنصر ہے، یہ روحانی حقیقت ہے۔
اور بنیادی طور پر ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حقیقی نہیں، یہ نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ حقیقی ہے۔ یہ نظر نہیں آتی مگر حقیقی ہے، دیکھیں۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب میں مرقوم ہے، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ ایسے ہی محبت ہے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ دراصل روح کی اندیکھی چیزیں زیادہ حقیقی اور ابدی ہیں، جبکہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ کم حقیقی ہیں کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو محبت ہماری زندگی میں ایک مضبوط حقیقت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس محبت میں قائم رہیں جو خدا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، یعنی محبت کے منبع کے بارے میں سوچیں اور اسے پکاریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ محبت کو ہمارے جذبات میں بھرنے دیں مگر حتمی طور پر دیکھیں۔ محبت خدا کی حضوری میں ہے، پاک روح کے وسیلے سے، یعنی دنیا میں کوئی جہنم نہیں، کیونکہ یہاں پر محبت ہے جو کہ عام فضل کہلاتا ہے۔ حالانکہ لوگ نجات یافتہ نہیں، پھر بھی وہ محبت کے ماحول میں ایک خاص معیار کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو وہ لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے، اپنے تعلقات سے حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ خدا کے عام فضل کا حصہ ہے جو اس نے ایک خاص حد تک انسانوں کو دیا ہے، مگر خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہم خدا کی حضوری اور محبت کو اس سے کہیں اعلیٰ درجے تک حاصل کر سکتے ہیں جو مسیح کے وسیلے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو جہنم ایک الگ جگہ ہے، ویسے نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم زمین پر ہے۔ نہیں، جہنم اس سے کہیں برا ہے، کیونکہ خدا کی تمام حضوری اور محبت وہاں سے جدا ہے۔ رومیو 5:5 میں مرقوم ہے کہ خدا محبت کا منبع ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو محبت روح القدس سے روحانی مقاموں سے آتی ہے اور خدا اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر ہم اس محبت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اسے خود سے نہیں بنا سکتے۔ گلتیوں 5 باب میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان ہے۔ تو محبت ایک روحانی طاقت اور ایک روحانی حقیقت ہے، تو ہمیں محبت کو پکارنے اور محبت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت حوالہ ہے 1 یوحنا 4 باب کی 7ویں آیت۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، پھر سے ہم اسے خود سے نہیں بنا سکتے۔ اور پھر مزید یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، یعنی محبت خدا سے آتی ہے اور وہ روح ہے۔ خدا تمام محبت کا منبع ہے۔ وہ یہاں 2 باتیں بیان کرتا ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ محبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ خدا کے فرزند ہیں نئی پیدائش کے ذریعے۔ آپ مسیح کو پاتے ہیں، آپ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، آپ محبت کی فطرت رکھتے ہیں، آپ روح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی محبت آپ میں ہے، آپ محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مگر دوسری بات وہ کہتا ہے، جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے۔ خدا کو جاننا ایسی چیز ہے جو بڑھتی ہے۔ آپ روز بروز مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت سے متعلق ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں وقت گزارتے ہیں، جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، آپ خدا کو زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جتنا زیادہ خدا کو جانتے ہیں اتنی زیادہ خدا کی محبت کے لیے آپ کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ آپ زیادہ محبت میں چلتے ہیں۔ اگر آپ محبت میں چلتے ہیں تو پہلی بات، چونکہ آپ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ خدا کی رفاقت میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب خدا کی محبت آپ کے دل میں بھرتی ہے اور آپ محبت میں چلتے ہیں۔ تو جب آپ خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو محبت کی فطرت آپ کی روح کا حصہ بنتی ہے۔ اب آپ محبت کے منبع سے جڑ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ خدا سے رفاقت رکھتے ہیں، اسے جانتے ہیں، تو جو محبت آپ کی روح میں ہے آپ کے دل سے بہنا شروع ہوتی ہے اور آپ کے دل کو بھرتی ہے۔ پھر آپ محبت میں چلنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم اس حقیقت میں چلتے ہیں ہم محبت میں بڑھتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہم خدا کی محبت پاتے ہیں اور محبت میں عمل کرتے ہیں، محبت کے لیے ہماری صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھیں،
جتنا زیادہ آپ خدا کو جانتے ہیں تعین کرتا ہے کہ آپ محبت کے منبع کے ساتھ کتنے جڑے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں محبت کا کتنا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا ایک پیمانہ ہے، یہ آپ کی محبت کا ایک پیمانہ ہے جو آپ میں بہتی ہے۔ 8ویں آیت دیکھیں، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو آپ خدا کی محبت کے بغیر محبت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا، خدا کو جاننا ہوگا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہوگی، اور پھر خدا جو محبت ہے آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع کرے گا۔ تو اگر آپ محبت میں نہیں چل رہے چونکہ آپ محبت میں پیدا نہیں ہوئے، یا پھر خدا کی رفاقت میں نہیں چل رہے جو کہ محبت ہے، شاید آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں مگر آپ خدا کی رفاقت میں نہ ہوں، اور نتیجتاً محبت آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ خدا محبت کا منبع ہے، محبت خدا سے ہے، محبت روحانی ہے۔ اگر آپ کی روح خدا میں پیدا ہوئی ہے تو پھر آپ کی روح محبت رکھتی ہے۔ پاک روح آپ کی روح میں رہتا ہے، وہ آپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ خدا محبت کا منبع ہے، اور اس نے صلیب پر اپنی محبت کو ثابت کیا اور اس کا اظہار کیا، اور وہ پاک روح کے وسیلے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہمیں خدا کی محبت پر ایمان رکھنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، پھر اس محبت میں چلنا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس محبت میں قائم رہیں، اسے قبول کریں، اس پر عمل کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی محبت کی صلاحیت بڑھے گی۔ ہم اس کی محبت کو قبول کرنے اور آگے منتقل کرنے سے محبت میں بڑھتے ہیں۔ اس محبت کو ہمارے اعمال پر اختیار رکھنے دیں۔ ہم خدا کی محبت کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں، اور ایمان میں ہم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی گفتار اور اعمال سے۔ تو آئیں خوبصورت حوالہ دیکھیں جو افسیوں 3 باب میں ہے۔ وہ اس سے آغاز کرتا ہے کہ ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے مانگنا چاہیے کہ وہ اپنی محبت سے ہمیں بھرے۔ آئیں دیکھتے ہیں، یہ مرکزی آیت ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں تو وہ فروتنی کی حالت میں آتا ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، یہ محبت کا خاندان ہے۔ خدا باپ اپنے فرزندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنی محبت ہم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں عنایت کرے۔ تو اس کا جلال اس کی محبت کا اظہار ہے۔ تو وہ جتنی محبت کی دولت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ اب باطنی انسانیت دل ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روح آپ کے دل میں کام کرے، آپ کے دل کو زور بخشے، اور وہ کہتا ہے جو ہم 1 منٹ میں دیکھنے والے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے کہ روح ہمارے دلوں کو اس کی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو محبت سے وہ زور عطا کرے کہ باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جائیں، کہ مسیح ایمان کے وسیلے آپ کے دلوں میں سکونت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی زندگی اور محبت آپ کی روح میں آئے اور اس میں سکونت کرے۔ ایمان کے وسیلے آپ کے دلوں میں، اور آپ کے دل کی ایک خاص صلاحیت ہے خدا کی محبت کے لیے، اور ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو بھرے اور ہمارے دلوں کو وسیع کرے کہ ہم اس کی زیادہ محبت پا سکیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ روح مسیح کی محبت کا ذریعہ بنے، کہ وہ ہمارے دلوں میں آئے اور ہمارے دلوں کو بھرے، کیونکہ ہماری باقی زندگی ہمارے دلوں سے نکلتی ہے۔ ہماری تمام سوچیں، الفاظ اور اعمال دل سے نکلتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو خدا کی محبت سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری زندگی اس کا اظہار ہوتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو خدا کی محبت سے بھرنے کا مطلب ہے ہماری پوری شخصیت، ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے اعمال محبت کے بیج سے پروان چڑھتے ہیں، یعنی ان کی جڑیں محبت میں ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں
آپ کی زندگی میں ہر چیز ایک پودے کی طرح ہوتی ہے، ایک درخت کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کی خواہشیں، آپ کے ارادے، آپ کا دل ایک باغ کی طرح ہے۔ اور اگر آپ کے دل کی زمین محبت میں ڈوبی ہے، خدا کی محبت میں ڈوبی ہے، تو پھر جو کچھ آپ سے نکلے گا اس کی جڑیں محبت میں پیوست ہوں گی اور یہ خوبصورت ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑو اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ اس کے 4 رخ ہیں، اور یہ مسیح کی محبت سے متعلق ہے۔ تو جو مسیح کی محبت ہمارے اندر ہے اس کے مخصوص رخ ہیں۔ شاید آپ کا دل ایسا ہو، یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے اور اس کی محبت اس کے اندر ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں تاکہ اس کی محبت کے لیے وسیع صلاحیت حاصل کر سکیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی محبت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی محبت اپنی وسعت میں لامحدود ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں۔ تو سوچیں آپ کے دل میں محبت کی کتنی صلاحیت ہے، آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی خدا کی محبت علم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے دل سے نہیں آتا، یہ دراصل روحانی مقاموں سے آتا ہے، یہ آپ کی گہرائی سے آتا ہے، آپ کے ذہن سے ماورا۔ وہ کہتا ہے اگر آپ مسیح کی محبت کو جانتے ہیں، مسیح کی محبت آپ کے دل کو بھرتی ہے، تو آپ خدا کی کاملیت سے معمور ہوتے ہیں، یعنی اس کی محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مسیح کی محبت کا جو عظیم مکاشفہ آپ رکھتے ہیں، وہ آپ کو اس کی مزید محبت حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ وہ ترقی کے عمل کو بیان کرتا ہے جہاں ہم مسیح کی محبت کو پاتے ہیں۔ یہ محبت کی رویا سے شروع ہوتا ہے، یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اس حد تک حاصل کرتے ہیں، مگر ہم جتنا زیادہ مسیح کی محبت کا مکاشفہ پاتے ہیں اور جتنا زیادہ ہم اپنے دلوں کو مسیح کی محبت کے لیے کھولتے ہیں، جب روح ہمارے دل میں محبت کا رابطہ قائم کرتی ہے تو ہمارا دل بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اپنے دلوں میں اس کی محبت کو اور زیادہ بھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ کہتا ہے اونچائی، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو جب ہم سمجھتے ہیں اور مسیح کی محبت کو شخصی تجربے سے جانتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم خدا کی کاملیت سے اور زیادہ بھرتے ہیں، اور جب دل کی صلاحیت بڑھتی ہے تو زیادہ محبت ہم میں بھرتی ہے، اور خدا یہ کرنے کے قابل ہے اور وہ اس جواب کا جواب دے گا۔ وہ کہتا ہے اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ قائم کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تو جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو خدا کی محبت آپ کے دل میں بھرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا جلال محبت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ خدا کی محبت کو خود میں بھرنے دیتے ہیں تو یہ آپ میں روشن ہونا شروع ہوتی ہے اور یہ اس کا جلال ہے، اور وہ آپ میں کام کرنے کی قدرت کے وسیلے یہ کرے گا۔ غور کریں، محبت کے پہلو ہیں، ہم میں محبت کرنے کی مخصوص صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت پیمانہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ خدا ہماری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت سے بھر سکیں۔ چلیں اس پر بات کریں۔ میں اس کی مثال ایک مرد اور عورت کے درمیان محبت سے دیتا ہوں کہ محبت کی گہرائی دراصل کیا ہے۔ محبت کی گہرائی یہ ہے کہ ایک شخص کس حد تک قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ محبت کی گہرائی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے لیے کس حد تک دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، کس حد تک دوسرے کو اپنا آپ دینے کو تیار ہوتا ہے۔ محبت کی لمبائی کہ وہ کس حد تک برداشت کرتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یا پھر بڑھتی رہتی ہے۔ محبت کی چوڑائی یہ ہے کہ یہ کتنی وسیع ہے۔ کیا ہم کسی کی پوری شخصیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اس کی زندگی کے ہر حصے کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کیا سوچتا ہے یا وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ محبت کی اونچائی یہ ہے کہ ہم انہیں کتنا سرفراز کرتے ہیں، ان کی صلاحیت کو کتنا بروئے کار لانے میں مدد کرتے ہیں، ان کی کامیابی سے کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم ان کی بھلائی کو کتنا پروان چڑھاتے ہیں۔ جب ہم
किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसे सरफराज करना चाहते हैं। तो फिर आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितनी मोहब्बत कर सकते हैं, आपकी मोहब्बत की गहराई क्या है, आपकी मोहब्बत की ऊंचाई क्या है, आपकी मोहब्बत की लंबाई क्या है। मसीह के साथ ताल्लुक़ के तनाजुर में इस पर गौर करें। तो जब हमारे पास रोया होती है तो ये मोहब्बत में हमारी तरक्की का बायस बनती है कि हकीकी मोहब्बत क्या है। हम इसे बढ़ाने के लिए मुतहरिक होते हैं। मसीह की मोहब्बत की गहराई दरअसल क्या है, वो हमारी अबदी बहाली के लिए दुख उठाने और जान देने को तैयार हुआ। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है और फिर देखें, ये उसकी मोहब्बत की गहराई है, ये तमाम चीज़ों की बुनियाद है। उसकी मोहब्बत की लंबाई क्या है, उसने हमसे हमेशा के लिए मोहब्बत की। खुदा की तमजीद हो, उसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, ये कभी नहीं रुकती। ये उसकी मोहब्बत की ताकत है और उसकी मोहब्बत की चौड़ाई देखें। अजीम बात है, वो हम सब से मोहब्बत करता है और वो मुझसे कामिल मोहब्बत करता है। वो मेरी ज़िंदगी के हर हिस्से में दिलचस्पी लेता है। उसकी मोहब्बत की ऊंचाई ये है कि वो मुझे सरफराज करना चाहता है। उसका ये मंसूबा है, वो मुझे बरकत देना चाहता है, मुझे अपना जलाल बख्शता है। उसने अपने फजल का मुझ पर इजहार किया है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मसीह की मोहब्बत लामहदूद है। हम उसके लिए खुद को नाप सकते हैं। हम मुसलसल इसे बढ़ाने का हदफ पाते हैं। आप लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। वो बढ़ना नहीं चाहते, मगर वो चाहता है कि हम मसीह की मोहब्बत की अजमत को जानें, ताकि हम अपने दिलों को वुसअत दें और उससे कहें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरे और हम में अपनी मोहब्बत बढ़ाए। ज़बूर 119 में इस तरह से मरकूम है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम अपने दिलों को वसी करें, कि वो हमें अपनी मोहब्बत से मज़ीद भरे और हम मोहब्बत में बढ़ते जाएं। इसकी एक मिसाल ये है कि इससे मुआफ़ी आती है, क्योंकि जब आप मुआफ़ करते हैं तो आप दूसरे शख्स को एक तोहफ़ा देते हैं। हमें मुआफ़ी के मामले में अपने दिलों को वसी करने की ज़रूरत है। लूका की इंजील 17वें बाब में यस्सु ने कहा, और अगर वो एक दिन में 7 दफ़ा तेरा गुनाह करे और 7 दफ़ा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ़ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। यानी ये उनकी सलाहियत से बढ़कर था। यस्सु एक काला मियार कायम कर रहा था जो उनके हदफ को बढ़ा रहा था कि वो मोहब्बत में बढ़ें। यस्सु कह रहा था कि राई के दाने के बराबर ईमान अपने अमाल में रखो तो तुम बढ़ोगे। जब आप मोहब्बत में झुकते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है। मगर फिर यस्सु आगे बढ़ता है और देखें, मत्ती 18वें बाब में पतरस ने आकर उससे कहा है, खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं, क्या 7 बार तक? तो पतरस इस 7 के म्यार तक पहुंचा था। तो वो कहता है कि ये काफ़ी है। फिर यस्सु ने कहा, मैं ये नहीं कहता 7 बार बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। तो गौर करें, यस्सु फ़ौरन एक बड़ा म्यार देता है, वो बड़ा नज़रिया देता है कि मोहब्बत दरअसल क्या है। और पतरस से इसे बढ़ाने को कहता है। जब हम सोचते हैं कि हम मोहब्बत को समझते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं और जानते हैं हमारी मोहब्बत बहुत छोटी है। हमें खुदा से कहने की ज़रूरत है कि वो हमारे दिलों को मज़ीद वसी करे और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भरे। हम खुदा के मुकाशफा से जितना ज़्यादा दिलों को वसी करते हैं उतना ज़्यादा खुदा की मोहब्बत से भरते हैं। देखिए, मोहब्बत दरअसल अपना आप देना है। जब हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है तो वो मुसलसल अपना आप देता है, अपनी हजूरी नाजिल करता है। मोहब्बत बढ़ती है और उस मकाम को भरती है जो उसे कबूल करता है। जब हम अपना दिल खुदा के सामने खोलते हैं, खुदा की मोहब्बत दिल में आती है, क्योंकि ये मोहब्बत की फितरत है। वो चाहता है कि आप खुदा के सामने खुलें और वो अपनी मोहब्बत से आपका दिल भरे। जितना ज़्यादा आप अपना दिल खुदा की मोहब्बत में खोलते हैं, आपका दिल मज़ीद पाने के लिए वसी होता है। और जब आप इसे अमल में लाते हैं, आपका दिल वसी होता जाता है। बाइबल में 2 सलातीन 4 बाब में एक मौजज़ा है और ये तेल के हवाले से एक मौजज़ा है। इस खातून के पास एक प्याला तेल था। तब उसने कहा, जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन नहीं रहा। तब तेल मौकूफ़ हो गया और
آپ غور کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ایک خالی برتن ہے اور تیل خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اگر آپ اپنا دل خدا کو پیش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اسے اپنی محبت سے بھر، وہ آپ کی صلاحیت کے مطابق اسے بھرے گا، اور جتنے خالی برتن تھے اتنا تیل موجود تھا۔ آپ جتنی زیادہ اپنی صلاحیت بڑھاتے ہیں اتنی زیادہ خدا کی محبت پاتے ہیں۔ محبت کے لیے آپ کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کا روحانی دل پھیپھڑوں سے آکسیجن حاصل کرتا ہے اور پورے بدن میں وہ بھیجتا ہے، اور اسی طرح دراصل آپ کا دل خدا کی محبت کو پاتا ہے، خدا کی روح کی آکسیجن کو لیتا ہے، پھر اسے پوری زندگی میں بھیج دیتا ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کو حاصل کرتے رہنا ہے اور پھر اپنی زندگی میں اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں۔ اس کی دو کنجیاں ہیں، پانا اور اظہار کرنا۔ جتنا زیادہ آپ خدا کی طرف مڑتے اور اس کی محبت اپنے دل میں پاتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ محبت کے کلام سے اس کا اظہار کرتے ہیں، جو محبت خدا نے آپ کو دی ہے اس میں فراخ دل ہوں، پھر آپ محبت میں بڑھتے جائیں گے اور ایک بہتر شخص بنتے چلے جائیں گے۔ محبت بیان کرتی ہے کہ آپ کون ہیں اور خدا کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔ یقیناً آپ نے حوصلہ پایا ہوگا اور خدا کی پرستش کے لیے ایسا جوش اور جذبہ پایا ہوگا جو آپ نے پہلے نہ پایا ہو۔ میں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے آپ کو کچھ اور ایندھن دیتا ہوں، جو کہ تمجید پر میری یہ 8 CDs ہیں۔ ان سے آپ کو ایسا کلام اور تحریک ملے گی جس سے آپ کی زندگی پوری طرح بدل جائے اور آپ اس کاملیت کو پائیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.